پاس اہل نجران کے کچھ عیسائی راہب آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، توحید بیان کی ان کے سامنے۔ وہ اشکالات کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو۔ اس مباہلے کا ذکر بھی آل عمران میں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے تھے، پھر وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ مناظرے میں، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آ جاتے تو ان کو آگ کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئے تھے، بحث مباحثہ ہوا ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب انجیل ہے اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، اور خود قرآن بھی ان کو کلیمت اللہ کہتا ہے، اور روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی دعویٰ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابن اللہ کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کے بیٹے۔ تو یہ سب چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، تو جو روح ہوتی ہے وہ تو اسی کا باڈی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے میری روح تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا ہے تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا ایک معاذ اللہ پارٹ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا اللہ ہی کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور وہ کلام جو ہے مجسم ہو کے ہمارے سامنے، یعنی ظاہری شکل میں وہ جسم ہے، حقیقت میں وہ جسم نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی کا بھی غیر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی ہیں۔ تو ان باتوں کا ان آیتوں میں جواب دیا گیا اور توحید بیان کی گئی کہ تم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کو بھی تعویلات کر کے معبود کہتے ہو، یہ معبود کہنا درست نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا وفد سامنے بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو یہ اللہ کی طرف سے کلام پڑھ کے سنا دیں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جب بھی لا الہ کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب لا الہ میں الوہیت کی نفی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا عیسیٰ ولا موسیٰ، نہ تو عیسیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، اور نہ موسیٰ، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ القیوم، اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نظام کائنات کو چلانے والے نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مصدقاً، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو اس میں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پرانے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی کہ یہ درست ہیں یا وہ درست ہیں۔ جتنے دلائل ان کے برحق ہونے پر ہیں اتنے ہی ان کے برحق ہونے پر بھی ہیں، تو یہ بہت کنفیوژن ہو جاتی۔ اس لیے ہر آنے والے پیغمبر کی اللہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے، جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ اور یہ تینوں کتابیں، قرآن،
तौरात और इंजील हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए कि गलत और सही में फर्क कर सकें। व अनज़ल अल फुरक़ान, और उसी अल्लाह ने अल फुरक़ान को भी नाजिल किया। कुरान को अल्लाह ने पहले बता दिया कि उसने कुरान नाजिल किया, उसके बाद अल्लाह ने उसी कुरान को एक दूसरे नाम से ताबीर किया, अल फुरक़ान। यानी कुरान की ये सिफत है, ये हक और बातिल में ऐसे फर्क कर देती है कि दूध का दूध और पानी का पानी। यानी तुम अगर तौरात और इंजील की कुछ बातों से कंफ्यूज हो रहे हो कि उसका मफहूम क्या है, तो आओ कुरान पढ़ो, कुरान तुम्हें बताएगा उसका मफहूम क्या था, तुमने उनका गलत मफहूम बयान किया, जैसे कि कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह का। तो इसलिए अल फुरक़ान से ताबीर किया कुरान मजीद को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। इसमें बता दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ने तौरात भी नाजिल की, इंजील भी नाजिल की, कुरान भी नाजिल किया। तो अब ये मामला इतना हल्का नहीं है कि जो चाहे अल्लाह के इस दावे को मान ले और जो चाहे इनकार कर दे। ऐसा नहीं है। जैसे तौरात का इनकार कुफ्र है, इंजील का इनकार कुफ्र है, इसी तरह कुरान मजीद का इनकार भी कुफ्र है। तो इसमें जो लिबरल लोग हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, नाम नहाद लिबरल लोग जो कहते हैं कि मज़हब कोई ज़रूरी नहीं है, उन लोगों पर भी रद्द है कि अल्लाह जब पैगंबरों को भेजता है और किताबों को भेजता है, इसलिए नहीं कि जो चाहे ईमान लाए जो चाहे इनकार करे, बल्कि उसमें अल्लाह का बड़ा सख्त मयार है। जो भी उन आयतों का इनकार करेगा उनके लिए सख्त अजाब होगा और अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह की एक सिफत ज़ुंतिकाम भी है कि जहां माफ करने वाला है वहां इंतकाम लेने वाला भी है। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा, बेशक अल्लाह वो ज़ात है कि उस पर आसमानों और ज़मीन की कोई चीज़ मख्फी नहीं है। ये असल में बज़बान हाल ईसाइयों को समझाया जा रहा है कि ये सिफ़ात ईसा इब्न मरियम की नहीं है। तुम जो हज़रत ईसा को दुआओं में पुकारते हो और उनसे मुरादें मांगते हो और उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हो, तो माबूद होने के लिए ज़रूरी है कि उसका इल्म कामिल हो। तो ये इल्म ईसा इब्न मरियम का कामिल नहीं था, वरना वो अपने आप को यहूदियों से बचा लेते। उनको पता होता कि फला मौके पर मुझे सूली पे लटकाने की कोशिश की जाएगी। उनको तो अल्लाह ने बचाया है, उनका इल्म कामिल नहीं था। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन, सिर्फ अल्लाह वो ज़ात है कि जिस पर ना कोई ज़मीन की चीज़ मख्फी और ना आसमानों की। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हें माओं की रहमों में तुम्हारी सूरत बनाता है। ईसा वो ज़ात नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में ये ताकत नहीं थी कि वो माँ के पेट में तुम्हें बनाते हैं। यानी ये तो बिल्कुल बदीही चीज़ें हैं जो ईसाइयों को समझाया जा रहा है कि इतना कुछ मानने और अपनी ज़बान से इकरार के बाद तुम कैसे ईसा को मुश्किल कुशा और माबूद समझते हो। तो अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में जो सूरत चाहता है, कैफ़ यशा, जैसी सूरत चाहता है अता करता है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई इबादत के लायक नहीं है मगर वही ज़ात। यानी इतनी सिफात करके फिर अल्लाह ने दोबारा उस कलमे को रिपीट किया, कोई इबादत के लायक नहीं है मगर वो अल अजीज, हर चीज पर गालिब है, चाहे तो सजा दे दे तुम्हें। अल हकीम, लेकिन हिकमत वाला है, सजा ना देने में कोई हिकमत है। रहा ये इसकाल जो वो एतराज किया करते थे कि फिर कुरान में और तौरात और इंजील में हजरत ईसा को कलीमतुल्लाह क्यों कहा गया, रूहुल्लाह क्यों कहा गया और इस तरह की और आयतें क्यों हैं। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आप पर किताब को नाजिल किया, मिन्हु आयातुम मुहकमात, उसमें कुछ आयतें मुहकम है, मजबूत। मजबूत का माना उनकी मुराद बिल्कुल वाज़े है, उसमें कोई इबहाम नहीं है, ना लुग़वी माना के एतबार से इबहाम है, ना इस लिहाज से इबहाम है कि इसमें अल्लाह की मुराद क्या है। जैसे नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ख़त्म नबूवत का मसला कुरान ने बयान किया और जन्नत और जहन्नम, ये बिल्कुल वाज़े आयतें हैं, इनमें कोई इबहाम नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते भी हैं और जिन्नात भी हैं, और शैतान का जो इनकार किया उसने आदम अलैहिस्सलाम के सिरदे से, फिर उसको जन्नत से निकाला गया, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और शैतान को हमेशा के लिए धुतकार दिया। ये जो आयतें हैं, ये नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म, और औरत का माल खाने पर पाबंदी, और यतीमों का माल खाने पर पाबंदी, और तिजारत हलाल तरीके से करो, हराम मत खाओ, ये सारी आयतें बहुत वाज़े हैं। फरमाया हुन्ना उम्मुल किताब, ये कुरान की असल आयतें हैं। असल के क्या मतलब, ये उसूल हैं। आगे कुछ आयतें मुतशाबे हैं। मुतशाबे का मतलब होता है जिनकी या तो मतलब ही पता नहीं होता। उलमा ने इसकी दो किस्में बयान की, एक मुतशाबिहुल माना और एक मुतशाबिहुल कैफ। माना का मतलब ये कि जिसका लफ्जी तर्जमा ही नहीं पता हमें, जैसे अलिफ लाम मीम और हा मीम आइन सीन काफ और नून,
یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتا ہے لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں معلوم، حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں ہی ہے والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہی ہیں۔ تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل ہے۔ تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ آپ اگر متشابہ کی کا تفصیل بیان کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اصل پر محکمات پر پیش کریں گے اس کو، جو اصل آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے۔ اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں، آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی، بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، محکم آیتیں اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے در پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش، وابتغاء تأویلی، اور اس کی تفسیر کی تلاش، یعنی مراد غلط تفسیر، غلط مفہوم کی تلاش میں، جو ایسا مفہوم جو محکم سے ٹکرا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کلمت اللہ کا لفظ ہے، روح اللہ کا لفظ ہے، یہ بھی متشابہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کو فوراً پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کلمت اللہ کا مطلب تو اللہ کا کلام، تو کلام تو اللہ کی ایک صفت ہے، حضرت عیسیٰ کلام تھوڑے ہی ہیں۔ اور روح کا مطلب، میری روح کا مطلب میری باڈی میں جو روح ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تو روح اللہ کا اگر ہم یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی باڈی میں، معاذ اللہ کی ایک باڈی، اس میں اللہ کی روح ہے اور وہ روح جو ہے نکل کے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئی، تو یہ تو محکم سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب آپ نے اللہ کو بھی انسانوں جیسا مان لیا۔ تو روح اللہ اور کلمت اللہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے ٹکرائے نہیں، اور وہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ مجازن کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے نا رحم میں پھونک لگائی جس سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، تو اللہ کے کلمہ کن، اللہ نے کہا ہو جا، کن کی طاقت ہے نا، یعنی بغیر کسی سبب کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کلمہ کن کی طاقت سے۔ کن کا مطلب اللہ کہتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے نا کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور جو کائنات جس نہج پہ چل رہی ہے، وہ تمام چیزیں لاجک کے تحت ہیں۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک لاجک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ عام انسانوں کے پیدا ہونے کی طرح نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں کلمہ کن کی طاقت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اس لیے اس کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی۔
تو یہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہا کہ کیا اعزاز دیا، ان کو ایک شرف بخشا، ان کو ایک لقب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح روح اللہ بھی اسی معنی میں کہا گیا کہ اللہ کی روح، یعنی وہ روح جس کا ظاہری سبب کوئی نہ ہو، یعنی وہ زندگی، وہ حیات جس میں حیات کا کوئی سائنٹیفک سبب نہ ہو، بلکہ اس حیات کی وجہ محض اللہ کی ذات ہو، یعنی محض اللہ کی قدرت ہو۔ دیکھیں ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ ایک ایسی روح ہے، ایک ایسی زندگی ہے، روح کا مطلب حیات، ایک ایسی حیات ہے جس میں کوئی سائنسی اسباب کا دخل نہیں، بلکہ وہ براہ راست اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے، اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئے، اور اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، تو اس لیے ان کو اللہ کی روح کہا گیا، یعنی وہ روح جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو، صرف اللہ کے کلمے سے ہے اس لیے کلیمت اللہ کہا گیا، صرف اللہ کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ کی روح کہا گیا۔ تو یہ متشابہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ اسی طرح اگر انجیل میں یا تورات میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ابن اللہ کی صورت میں ہے، تو ابن اللہ سے یہاں مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کو بھی بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی اسی بڑے عمر کے آدمی کو بھی بعض دفعہ بیٹا کہہ دیتے ہیں، جیسے یعنی ایسی محبت جیسے باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں ابن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا تو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ بیٹا وہی کچھ خاصیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے جو باپ کی ہوتی ہیں، باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر بیٹا ان کو کہا بھی ہے تو وہ محبوب کے معنی میں، تو کوئی بھی محبوب ہو اس کو اللہ کا بیٹا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اس لیے منع کریں گے کہ کہیں عیسائی اس کو غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں، اس لیے آج آپ کسی کو اللہ کا بیٹا مجازن بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اللہ نے بتایا، عیسائیوں کو جواب میں کہا کہ متشابہ آیتوں کو مت دیکھو، محکم آیتوں کو دیکھو، اور تم محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ محکم آیتوں میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور محکم آیتیں کیا کہہ رہی؟ یصورکم فی الارحام، اللہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، عیسیٰ نہیں بناتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے۔ الحی، زندہ ہمیشہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ سے تھوڑی ہیں۔ القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو تھامنے والی ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں تھامتے، اللہ ہے جس نے